سورہ بقرہ پڑھیے گا آرام سے. تو پھر یاسین نکالے لینا. ہاں یاسین نکالیے, سورہ رحمان نکال لیجیے. ایک دو لوگ آ بھی جائیں گے. نہیں چل رہا, چھوڑو رہنے دو, رکھا تو ہے کم سے کم سامنے, تسلی رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خفا مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متقين على فروش وطائنها من استبرق وجان الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وأبقار إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآل محمد. اور کوئی سورہ پڑھنا ہے؟ دین حق دین محمد کو بچایا تو نے دین حق دین محمد کو بچایا تو نے اور پار اسلام کی کشتی کو لگایا تو نے اے حسین ابن علی کرب و بلا کے فاتح نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے. صلوات. اور یہ بچے تیاری کر کے نہیں آئے انشاءاللہ کل سے آئیں. کل سے انشاءاللہ جو ہے سارے سمجھ تو کرتے ہیں. فاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذانی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اور شہادت صدیقہ طاہرہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ جو 3 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملے، ہماری زندگیوں میں ان کے زندگی کا نور داخل ہو، ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں جگہ کی زندگی کو بہتر سے بہتر ہم لوگ بنا سکیں. درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ سیرت فاطمی اور ہمارا کردار، اس عنوان کے تحت یہ تینوں مجلسیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سیرت فاطمی اور ہمارا کردار. جس حدیث مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے اور تلاوت کیا ہے، وہ پیغمبر اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس واسطے اس کو انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، بچے بچے کو یاد ہے. انشاءاللہ اثنائے گفتگو اور مجلس کے درمیان شخصیت صدیقہ طاہرہ سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، کچھ کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو سکے، ہماری شناخت میں اضافہ ہو سکے، ہم یہ سمجھ سکیں کہ جس کے ذکر کو کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ذات ہے کیا، وہ اس کی عظمت کیا ہے، وہ ذات کس بلندی پر فائز ہیں. اس لیے کہ حدیثوں میں مختلف عنوان سے مختلف باتیں ہوئی، ظاہر سی باتیں 3 مجلسوں میں تو نہیں سمٹ سکتی ساری باتیں، اور نہ کسی انسان اور کسی بشر کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کما حقہ عظمت صدیقہ طاہرہ کو بیان کر سکے یا اس کو سمجھ سکے. لیکن
جتنی انسان کی استطاعت ہے، جتنی اس کے اندر قدرت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر عقل ہے، جتنی اس کے اندر شعور اور سمجھ ہے، اس کے مطابق تو وہ معرفت حاصل کر ہی سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا، وہ جو وجود اول ہے، وہ جو محبوب ذات کبریا ہے، وہ جو اول مخلوق ہے، وہ جو باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی ذات گرامی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک، یہ سماوات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور چاند ستارے، یہ قندیلیں، یہ ہوائیں، یہ دریا، جو نعمتیں ہیں یہ کچھ نہ ہوتی۔ اگر یہ کچھ ہے تو آپ کے صدقے میں ہے۔ اس عظمت کا رسول ہے کہ جو آخری نبی ہے، جو سید الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، وہ جب زبان کھولتے ہیں صدیقہ طاہرہ کے متعلق تو کیا فرمایا؟ فاطمۃ بضعۃ منی، اے دنیا والو جان لو فاطمہ مجھ سے الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ نہیں کیا میں نے، نہ یہ ترجمہ ہے۔ ترجمہ صرف اتنا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی۔ محبت میں ہم لوگ ترجمہ کر دیتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ترجمہ صرف یہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہ میرا، اس کو سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ذات رسول کو سمجھنا پڑے گا نا، کہ عظمت پیغمبر کیا ہے، رسول اللہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہی وہی نبی ہے کہ جب کسی وقت اللہ نے کبھی مزمل کہہ کر کے پکارا ہے، کبھی مدثر کہہ کر کے پکارا ہے، کبھی حبیب کہا ہے، کبھی نبی کہا ہے، کبھی رسول کہا ہے، کبھی کملی والا، نہ جانے کتنے القاب ہیں، رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، درجہ امامت بھی دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر پیغمبر یوں کہہ دیتے کہ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، تو عزیزان گرامی رسالت میں تو فاطمہ شریک ہو جاتی، لیکن جو دوسری اور فضیلتیں ہیں اس میں شریک نہ ہو پاتی۔ اگر رحمت کا تذکرہ کر دیتے تو رحمت میں شریک ہو جاتی، رسالت رہ جاتی، امامت رہ جاتی، جو علم ہے وہ رہ جاتا۔ یعنی جو فضائل مصطفیٰ ہیں ان میں سے کسی صفت کا تذکرہ رسول نے نہیں فرمایا، ساری فضیلتوں کو کنارے کر کے صرف ایک جملہ کہا کہ دیکھو فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مدثر کہہ کے پکارا ہے تو فاطمہ اس میں شریک ہیں، اگر مجھے مزمل کہہ کے پکارا ہے تو فاطمہ اس میں شریک ہیں، اگر میں رسول ہوں، اگر میں نبی ہوں، اگر میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں تو فاطمہ اس میں شریک ہیں۔ یعنی پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک صفت کا تذکرہ کر دیتا تو باقی صفتوں میں فاطمہ کیسے شریک ہوتی۔ میں نے کسی صفت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فاطمہ کو براہ راست اپنے سے منسوب کیا تاکہ دنیا سمجھ لے جس فضیلت میں مصطفیٰ شریک ہے اسی فضیلت میں فاطمہ بھی شریک ہے۔ درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔
ایک مرتبہ اور درود بھیج دے بر محمد والے محمد۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہری عہدہ نہیں دیا گیا صدیقہ طاہرہ کو کہ رسول بنا دیا جاتا یا امامت کا عہدہ دے دیا جاتا، لیکن عصمت کا عہدہ دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے مردوں میں 13 ہستیوں کو عصمت کا درجہ دیا گیا، اسی طریقے سے خواتین میں جناب صدیقہ طاہرہ کو معصومہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور شاید یہ شہزادی کی عظمت کا ایک اور گوشہ اس میں پایا جاتا ہے کہ شاید اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مردوں میں اگر 13 لوگوں کو ہم معصوم بنا رہے ہیں تو عورتوں میں صرف فاطمہ الزہرا کو معصومہ بنا کے بتا رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر مردوں میں 13 کی گنجائش ہے، یہاں کے اوپر اگر ایک کو درجہ عصمت پر فائز کر دیا گیا تو پھر ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب و غریب منزلت ہے۔ اور اب حدیث کو آگے چلیں لے کر کے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا من آذاہا فقد آذانی، یاد رکھو جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ حدیث اور بھی ہے، اس کے آگے بھی ہیں کہ من سرہا فقد سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کا سبب ہے فاطمہ کی خوشی، رسول کی خوشی کا سبب ہے فاطمہ کی خوشی۔ اگر فاطمہ خوش ہیں تو رسول خوش ہیں، اگر فاطمہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے۔ لیکن اگر فاطمہ ناراض ہیں، اگر فاطمہ ناراض ہیں تو رسول ناراض ہیں، اگر فاطمہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یہ کوئی معمولی درجہ ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کو وابستہ کر لیا صدیقہ طاہرہ کی مرضی اور صدیقہ طاہرہ کی ناراضگی سے۔ یہ کوئی کم منزل نہیں عزیزان گرامی۔ اور یاد رکھیں آپ حضرات جو عاشقان فاطمہ زہرا ہیں، جو جان چھڑکتے ہیں، آپ کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے، آپ کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے۔ صدیقہ طاہرہ اپنے چاہنے والوں کو بہت اچھے سے پہچانتی ہیں، نام بنام پہچانتی ہیں، اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو روایت میں ہے کہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو میدان محشر میں اس طریقے سے چن چن کے لے کے آئیں گی جس طریقے سے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں کہ میدان محشر میں اس طریقے سے فاطمہ الزہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، اللہ اللہ، جیسے پرندہ خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ عظمت، یہاں سے یہ سمجھیے آپ کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو چننے کا مطلب کیا ہے؟ چننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہوں گی چاہنے والوں کو۔ ایک مرتبہ درود بھیج دے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی،
ادھر سے آ جائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ میں گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو حدیثیں ہیں مفصل طور پر، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عظمت شہزادی کی ہے کیا سما ہوگا میدان محشر میں کہ جب سواری گزرے گی اور آواز آئے گی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، بنت رسول تمہارے درمیان سے گزرنے والی. وہ میں سناؤں گا آپ کی ساری روایتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، چونکہ آج پہلی مجلس ہے تو 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں. آپ دیکھیں کہ کیا اہتمام کیا ہے خداوند عالم نے جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے کا کیا ماحول ہے، کس طریقے سے لوگ پیغمبر کے دشمن ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ رسالت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خواستگاری کے اوپر لبیک کہا ہے. اس لیے ایک طریقے کا بائیکاٹ ہے جناب خدیجہ سے، اور یہ اعلان عام ہے لوگوں میں کہ وقت ولادت کوئی عورت بھی جناب خدیجہ کی مدد کے لیے نہیں جائے گی. یہ دنیا والوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اتفاق کر رکھا ہے اس بات کے اوپر، ایکا کر رکھا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی عورت، کوئی خاتون ہمارے یہاں سے نہیں جائے گی. اور جناب خدیجہ، ظاہر سی بات ہے ولادت کا وقت قریب آیا تو اب اس وقت ہر انسان کو ایک مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر خاتون کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا دیکھا کہ خداوند عالم نے جناب مریم کو بھیجا، جناب آسیہ کو بھیجا، جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم کو بھیجا. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آ کر کے جناب خدیجہ کی مدد کی. عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ جب دنیا والے اپنی مدد کو روکتے ہیں تو خداوند عالم اپنے خاص بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے. اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، تم یہ چاہتے ہو کہ نبی اکرم کی مدد نہ ہونے پائے، تم یہ چاہتے ہو کہ فاطمہ کی مدد نہ ہونے پائے، تم یہ چاہتے ہو خدیجہ کی مدد نہ ہونے پائے. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کائنات کو ہم نے بنایا ہے، اس کائنات کے اوپر اختیار بھی ہمارا ہے. بس شرط یہ ہے کہ بندہ ہمارے راستے پر چلے. جب وہ ہمارے راستے پر چلے گا، میری محبت کی راہ پر چلے گا، تو دنیا والے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیں، لیکن میں اس کو غیب سے مدد پہنچاؤں گا. میں غیب سے اس کو مدد پہنچاؤں گا. جناب صدیقہ طاہرہ کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، اور جگہ جگہ پیغمبر اکرم نے پھر شہزادی کی عظمت اور شہزادی کی جو منزلت ہے اس کو پہچنوایا. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رسول جانتے تھے کہ میرے بعد میری بیٹی کے اوپر کیسے مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے. زندگی میں سمجھاتے رہے تاکہ کسی کو عذر نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تاکہ کسی کو بعد میں یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی نے دربار میں آئی تو ایک لفظ کہا ہے، ایک لفظ صرف کہا ہے، اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. کسی فضیلت کا تذکرہ نہیں کیا، کسی عظمت کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی صفت اپنی بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ میں فاطمہ ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ اب تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے یاد دلانا کہ میں فاطمہ ہوں.
کوئی معمولی خاتون نہیں ہوں. صرف یہ کہا کہ میں فاطمہ ہوں. یعنی میرے بابا نے میرے متعلق تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے, تم میرے متعلق سب کچھ جانتے ہو, تمہیں سب کچھ پتا ہے, صرف یہ بتانے آئے ہوں کہ میں فاطمہ ہوں. اس کے بعد ایک جملہ ہے, وہ ابی محمد, اور میرے باپ کا نام محمد ہے. اللہ اللہ, یعنی امت کو کیا سمجھانا, کوئی فضیلت تذکرہ نہیں, نہ باپ کی فضیلت کا تذکرہ. ارے وہی محمد جس کے امتی تم اپنے آپ کو کہتے ہو, وہی محمد. اللہ اللہ. اور یہاں کے اوپر ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ یہ نہیں فرمایا شہزادی نے کہ لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں اور میں محمد کی بیٹی ہوں. نہیں, آپ لفظوں پر غور فرمائے. یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, یہ فرمایا میرے باپ محمد ہیں. اللہ اللہ. دونوں میں فرق ہے. یعنی اپنے تعارف کو اپنے باپ کے ذریعے سے پیش نہیں کیا, بلکہ اپنے باپ کے تعارف کو اپنی ذات کے ذریعے سے پیش کیا. یعنی اپنے ذریعے سے والد کو پہچانوایا. ابھی میرے باپ کون ہیں؟ محمد ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے اپنے کو نہیں پہچانوا رہی ہیں, بلکہ اپنے ذریعے سے محمد کا تذکرہ کر رہی ہیں. یعنی شہزادی سمجھانا چاہتی ہیں کہ دیکھو, یاد رکھو میری عظمت کیا ہے, یاد رکھو میری منزلت کیا ہے. میں وجہ تعارف محمد بن رہی ہوں, میں ذریعہ تعارف نبی مکرم بن رہی ہوں. عزیزان گرامی, شاید یہ وہی لہجہ تھا کہ جو لہجہ اللہ نے حدیث قصہ میں استعمال کیا ہے. کیا آواز آئی؟ ہم فاطمہ, وہ ابوہا, وہ بالوہا, وہ بنوہا. وہاں کے اوپر سب کو پہچانوانے کے لیے ذات محمد کا سہارا نہیں لیا گیا, بلکہ سب کو پہچانوانے کے لیے ذات فاطمہ کا سہارا لیا گیا. آواز آئی؟ ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہیں, وہ ابوہا, اور ان کے باپ ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کے شوہر ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعارف کا مرکز پیغمبر کی ذات کو بنایا جاتا کہ یہ محمد ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے بھائی علی ہیں, ان کے نواسے. نہیں, ذریعہ تعارف کو بدل دیا گیا, فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کروایا جا رہا ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا, وہ بالوہا, وہ بنوہا. شاید یہی لہجہ قدرت تھا جس کو فاطمہ نے اپنے خطبے میں استعمال کیا اور آواز دی, جس طریقے سے اللہ نے مجھے ذریعہ تعارف بنایا تھا. آج میں اسی لہجے میں گفتگو کر کے تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں میری عظمت کیا ہے اور میری منزلت کیا ہے. درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یاد رکھیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شہزادی کے زندگی کے جو سنہرے اصول ہیں وہ کیا کیا ہیں. ان کی سیرت میں اپنے لیے قابل عمل چیزیں کون کون سی ہیں ان کو سمجھنا ہوگا, اور اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس سیرت کو پڑھیں, سنیں, دیکھیں. جب دیکھیے, میں ایک کوشے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. شہزادی کی جب شادی کا وقت آیا, جبرائیل نازل ہوئے اور آواز دی, اے میرے حبیب, نور کا رشتہ نور سے کر دو. نور کا رشتہ نور سے. یہ جبرائیل نے نازل ہو کے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب, نور کو نور سے متصل کرو, نور کا رشتہ نور سے کر دو. کہ جبرائیل کیا مطلب؟
کا اللہ کہتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دو، فاطمہ کا عقد علی سے کر دو۔ خیر، مولا کائنات نے خواستگاری کا جب پیغام بھیجا تو اب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی تمہارے پاس مہر میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تمہارے پاس مہر میں کیا ہے؟ حضرت علی نے بتایا کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں میرے پاس، زرہ ہے، تلوار ہے اور یہ سب، کام مہر کا انتظام کرو۔ مہر کا انتظام کیسے کیا؟ زرہ کو بیچ دیا، علی نے زرہ کو بولیے بیچ دیا۔ کتنے درہم میں؟ تقریباً 500 درہم، اس زمانے کے 500 درہم میں وہ زرہ بھی کی، اور یہ 500 درہم بطور مہر امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میں اپنے سماج اور اپنے سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بات کو جوڑنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے سماج میں، اور اس مشکل کو سیرت فاطمی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور کسی سے نہیں۔ سیرت فاطمی سے حل کیا جا سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں، اور اگر کسی اور دروازے پر جائیں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، حل نہیں ہونے والی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ در اہل بیت کو اللہ نے بنایا ہے تمام معضلات اور مشکلات کے حل کے لیے۔ زرہ کو بیچا، کتنے میں؟ 500 درہم میں۔ 500 درہم کا کیا کیا؟ رسول اللہ کو لا کے دے دیے کہ یا رسول اللہ یہ مہر ہے میری طرف سے 500 درہم۔ اب وہ 480 یا 500 مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک راؤنڈ فیگر میں ہم 500 مان کے چل رہے ہیں، تو 500 درہم دے دیے۔ اب اس 500 درہم سے کیا کیا رسول اللہ نے؟ آپ کو معلوم ہے، شہزادی کے لیے جہیز کا انتظام کیا۔ جہیز میں جو سامان دیا جاتا ہے تقریباً 18 یا 19 آئٹم ہیں جو اس وقت پیغمبر اکرم نے خریدے ہیں۔ کپڑے دھونے کے لیے ایک ظرف تھا بڑا سا، 4 تکیے تھے، تخت خواب یعنی جس کو آپ بیڈ کہہ لیجئے، چادریں، تکیے، 2 چھوٹے چھوٹے گدے، اسی طریقے سے 2 کاسے پانی پینے کے یا شیر اور دودھ پینے والے یا کوئی اور لکوڈ چیز کو پینے کے لیے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 19 آئٹمز، 19 چیزیں رسول اللہ نے جہیز کے لیے خریدی، اور یہ سامان حضرت صدیقہ طاہرہ کو دیا۔ تو عزیزان گرامی، اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ 500 درہم نہیں پورے خرچ کیے، اس 500 درہم میں سے صرف 63 درہم کا یہ سامان آیا، 63 درہم کا یہ سامان آیا۔ تو عزیزان گرامی، میں یہاں کے اوپر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب غور فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ایک بہت جملہ مشہور ہے، جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے۔ لیکن یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے جہیز لعنت نہیں بلکہ سنت پیغمبر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مہر سے انتظام کیا جائے، لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہ بنا جائے۔ اگر لڑکی والوں کے اوپر بوجھ بن گئے تو یقیناً لعنت ہے، اور اگر مہر کے ذریعے سے انتظام کیا تو یہ کیا ہے؟ سنت پیغمبر ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں مہر بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مولانا لکھ دیجئے، بس بھائی کتنا لکھ دیں، لکھ دیجئے، دینا تھوڑی ہے، چاہے جتنا لکھ دیجئے، دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔
لکھ دیجئے. اللہ اللہ، سیرت فاطمی، سیرت علوی یہ نہیں ہے. پہلے مہر پہنچایا ہے مولا کائنات نے. واقعی اگر یہ سب مسائل اگر حل ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے، ایک تبدیلی آ جائے. ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے نا، جب نکاح کا پڑھنے جاتے ہیں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ لکھ دیجیے جتنا لکھنا ہے. اور میں نے کیوں بھائی دینا نہیں کہ مولا دیتا کون ہے؟ اللہ. یہ وہ حق ہے کہ جو دینا ہے آپ کو. اور اگر یہ انتظام ہو جائے تو کس قدر لڑکی والوں کے سر کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے آپ کو پتہ ہے؟ کتنی آسان ہو جائے شادیاں معاشرے میں آپ کو پتہ ہے؟ اس باپ کے دل سے پوچھیے جس کے یہاں بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں اور اس کی استطاعت ایسی نہیں ہے کہ جو سماج اور معاشرے کی زنجیریں جو جکڑی ہوئی ہیں انسان کو، ان زنجیروں کے مطابق، اس شان و شوکت کے مطابق، یا جو وہ جھوٹی رسمیں قائم کر دی گئی ہیں ان کے مطابق وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. وہ دن رات گھل رہا ہے، وہ دن رات ڈپریشن میں جا رہا ہے، وہ دن رات اپنے کف افسوس کو مل رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی ہے. وہ صبح سے شام کرتا ہے، شام سے صبح کرتا ہے، لیکن وہ اسی فکر میں گھلا جا رہا ہے، اسی فکر میں گھلا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ شاید ایک طریقے سے ایک خاموش خودکشی کی طرف جا رہا ہے. ایک خاموش خودکشی کی طرف جا رہا ہے. لمحہ لمحہ اس کی زندگی کو کم کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اس ظلم کے اندر جتنا سماج ذمہ دار ہے اتنا ہی ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اتنا ہی ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. یاد رکھیں، سب کو اپنے اپنے سوال کا جواب دینا اپنی اپنی قبر میں. یہ نہ کہیے کہ ہمارے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. کل کو قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سماج نے کیا کیا تھا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو تم جو تم کر سکتے تھے وہ تم نے کیا یا نہیں کیا، جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کیا یا نہیں کیا. اپنے حصے کا کام کیجئے، اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا. آپ سے آپ کے حصے کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے نجمی بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نجمی بھائی سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو لہٰذا آپ اپنے حصے کا کام کریے، میں اپنے حصے کا کام کروں. جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ایک غلط رسموں کو اکھاڑ پھینکیے. خدا کی قسم شہزادی آپ سے خوش ہو جائیں گی. کیا شہزادی اس سے خوش ہوں گی کبھی؟ بتائیے کہ ہماری اور آپ کی کسی کی بھی بیٹی شادی کی عمر تک پہنچ چکی ہو اور اس کے لیے انتظام نہ کیا جا رہا. انتظام کرنا تو دور، رکاوٹیں ایجاد کی جا رہی ہوں. اب میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، پھر مثالیں بہت ہیں، آپ سب جانتے ہیں. رکاوٹوں سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں میری یہاں کے اوپر. بہت ساری رکاوٹیں ہم ایجاد کرتے ہیں، غلط رسموں کے ذریعے سے بھی، غلط انفارمیشن کے ذریعے سے بھی، غلط باتوں کو منتقل کرنے کے ذریعے سے بھی، جڑتے ہوئے رشتوں کو توڑنے کے ذریعے سے بھی. اللہ آپ سے رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ مومنین کے درمیان رشتوں کو توڑا جائے. عزیزان گرامی، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جو امیر طبقے کے لوگ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے، اگر کبھی ان تک یہ آواز میری پہنچے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کی خوشی کی خاطر ان غریب لڑکیوں کو اپنے گھر کی زینت بنائیے جو شادی کے سن کو پہنچ چکی ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر خوشی،
آپ کے قدم چومے گی. وہ امیر گھرانے، وہ پیسے والے جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم صرف پیسے والے گھرانے میں شادی کریں گے، ہم صرف امیر طبقے سے شادی کریں گے، میں ان سے کہوں گا اس سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے بدلیے. شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاطر، مالائے کائنات کی خوشی کی خاطر ان بیٹیوں کو اپنے گھروں کی زینت بنائیے. یقین جانیں خوشیاں آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دل کی آواز آپ کو آئے گی کہ ہاں آپ نے اچھا کام کیا ہے. آپ کتنا ثواب ہے. اب میں اگر روایتیں پڑھنے پر بیٹھ جاؤں تو شاید مجلس ختم ہو جائے، صرف روایتیں پڑھوں اگر، کہ کتنا ثواب ہے. شادی کروانے کا، رشتہ کو ڈھونڈنے کا، رشتہ ڈھونڈنے میں مدد کرنے کا، یعنی یہ تعاون، یہ کوآپریشن کس قدر اللہ نے، کس قدر اسلام نے اس کو سراہا ہے. اور ہمارا معاشرہ اس کے اپوزٹ کبھی کبھی چلا جاتا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کے بجائے جو جڑنے والے رشتے ہیں ان میں بھی درار پیدا کر دیتے. اور اسی طریقے سے میں ان بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی امیر گھرانے کی زینت بن گئی ہیں اور وہاں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو وہ بھی اپنی گزشتہ حیثیت کو نہ بھولیں، وہ بھی اپنی گزشتہ حیثیت کو نہ بھولیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ عزیزان گرامی، شکر کرنا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو چھین لیا کرتی ہے. دونوں سے یہ گزارش ہے. شہزادی کونین کے عقد میں آپ دیکھیں یہ سب چیزیں کہ کس طریقے سے مہر ادا ہو رہا ہے، کس طریقے سے جہیز کا انتظام ہو رہا ہے، کس طریقے سے رخصتی ہو رہی ہے، کس طریقے سے انتظامات ہو رہے ہیں. اس کو آئیڈیل بنائیے، اس کو نمونہ بنائیے. ان ہستیوں کو اگر ہم آئیڈیل بنائیں گے تب ہم مشکلات سے نکلیں گے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ شادیاں سخت ہو گئی ہیں اور بدکاریاں آسان بنا دی گئی ہیں. شادیاں مشکل بنا دی گئی ہیں. عزیزان اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ ہم اور آپ سب کو مل کے جواب دینا ہے. شادیوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، شادیوں کے راستے میں آنے والے مسائل کو ہمیں ہٹانا ہوگا، ہمیں انہیں کم کرنا ہوگا، ان رسوم اور رواج کو توڑنا ہوگا کہ جو کسی بھی باپ کے لیے شادی کے وقت حائل ہو جاتے ہیں. ہمیں کوآپریٹ کرنا ہوگا، ہمیں اس کا سہارا بننا ہوگا. کبھی ہو سکتا ہے آپ اس کو ہمت دلا کے سہارا بن جائیں، کبھی ہو سکتا ہے 4 لوگوں کو اس کے فیور میں کر کے ہمت دلا کے اس کے ساتھی بن جائیں، کبھی ہو سکتا ہے آپ پیسے والے ہوں تو اس کا تھوڑی سی مدد کر کے اس راہ میں اس کی مشکل کو حل کر دیں. عزیزان گرامی یاد رکھیں آج کا دور بڑا سخت دور ہوتا جا رہا ہے، بدکاری سستی ہو جا رہی ہے اور شادیاں بہت زیادہ سخت اور مشکل ہوتی جا رہی ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں. ہر باپ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ جب سن بلوغ کو وہ پہنچ جائیں، جب وہ شادی کی ایج کو پہنچ جائیں، جب ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس ذمہ داری سے اپنے کو سبکدوش کریں. کئی سال پہلے سے سوچنا شروع کر دیں. یہ نہیں کہ جب وقت آ گیا تب ایک دم سے سوچ رہے ہیں، نہیں، سوچنا شروع کر دیں. جس طریقے سے زندگی کے سارے کام ہیں اسی طریقے سے یہ کام بھی ایک اہم کام ہے. کون بیٹا آپ سے آ کے کہے گا کہ ابا جان میری شادی کروا دیجیے؟ کون بیٹی آپ سے آ کے کہے گی ابا جان ہماری شادی کروا دیجیے؟ یہ آپ کو خود سوچنا ہے، یہ آپ کو خود سوچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور پھر کفِ افسوس ملنا پڑے. عزیزان گرامی دنیا میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے کہ جب ذمہ داری سے انسان پیچھے ہٹتا ہے تو پھر ایسے غیر مطلوبہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ پھر انسان کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے. عزیزان گرامی
پھر اس کے بعد پھر افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. لہٰذا سیرت معصومین یہ ہے، سیرت پیغمبر اکرم یہ ہے، سیرت علوی یہ ہے، سیرت فاطمی یہ ہے کہ شادی کو بہت آسان بنایا جائے. اور مہر کے سلسلے میں بھی حدیث میں ہے کہ جب ظاہراً پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ بہترین خواتین وہ ہیں کہ جن کا مہر کم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے صاحب 50 لاکھ روپے مہر رکھ دیا لڑکی نے، وہ لڑکا دے ہی نہیں پا رہا بیچارہ، ادھر سے پھر مشکل پیدا ہونے لگے گی. اسی لیے اسلام ایک بیلنس کر کے چلتا ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادہ روی نہ کم روی. حد کے اندر رہو، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے گھٹو. عزیزان گرامی، بہرحال وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، باقی باتوں کو کل عرض کروں گا. تو شہزادی دو عالم کی عظمت ہے، ان کی زندگی میں آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے پہلو جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. جب کہیں کے اوپر ہم پھنسیں تو دیکھیں کہ ان ہستیوں نے کیسے نمونہ پیش کیا تھا، کیسے عمل کیا تھا، کس طریقے سے زمانے کو، جب اس زمانے میں جبکہ ایک تاریکی تھی، ایک گمراہی تھی، کس طریقے سے روشنیاں بانٹی ہیں اور وہ روشنیاں آج تک کام کر رہی ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی. اس کا مطلب یہ جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے شہزادی کو، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری بیٹی کو تکلیفیں دی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرا ابھی کفن میلا بھی نہیں ہونے پائے گا اور میری بیٹی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے. اور اللہ اللہ ایسی ایسی مصیبتیں کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے اوپر ایسے مصائب توڑے گئے کہ صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر دن بھر پڑھتے تو سیاہ رات میں بدل جاتے. ارے کیسی مصیبتیں. اللہ اللہ 18 سال کی عمر ہے، کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے. اللہ 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 اللہ، شہزادی کون سی مصیبتیں آپ کے اوپر؟ نہ جانے کیسی مصیبتیں. 18 سال تو جوانی کی عمر ہوتی ہے، ارے جوانی کی عمر ہوتی ہے، لیکن شہزادی کا عالم یہ کہ عصے کا سہارا لے کے چلتی ہیں، سارے بال سفید ہو چکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں آتے ہیں، آواز دی علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو مدینے میں ہم تم کو سلام بھی نہیں کرتا ہے. یا علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ علی نے سر کو جھکا لیا، اے شہزادی اگر کوئی سلام نہ کرتا تو مجھے صبر آ جاتا، اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں لیکن کوئی میرے سلام کا جواب نہیں. اجرکم علی اللہ. ارے یہ کیسا وقت آ گیا تھا، یہ کیسا وقت آ گیا تھا. علی کے اوپر، فاطمہ کے اوپر. شہزادی رات کے سناٹے میں انصار اور مہاجرین کے گھروں کے دروازوں پہ جاتی تھی، رات کو دق الباب کرتی تھی. وہ کہتی تھی کیا تم میرے بابا کا اعلان بھول گئے؟ علی کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ لوگ اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرتے تھے نبی کی بیٹی کے اوپر. نبی کی بیٹی گھر واپس آ جاتی تھی. اللہ 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 اللہ. کیا عرض کروں، وہ قیامت کا سما آیا،
وہ قیامت کا منظر آیا، وہ قیامت کا لمحہ آیا کہ جب ظالم شہزادی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ کیسے جمع ہوئے؟ آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے، آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے۔ ارے وہ بی بی کہ جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کے باپ کی شہادت ہوئی ہے، ارے جب کسی بیٹی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے مجھے تسلی دیں گے، لوگ آئیں گے مجھے پرسہ دیں گے، لوگ آئیں گے مجھے ڈھارس دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، ہم گھروں پر جاتے ہیں تو پرسہ پیش کرتے ہیں، انسان کا دل بھر آتا ہے، لیکن ہمارے جانے قربان ہو جائے۔ ایک بھیڑ جمع ہو گئی شہزادی کے دروازے پر۔ شہزادی نے شاید سوچا ہو کہ شاید پرسے کے لیے لوگ آ گئے، لیکن آواز دی، اے فاطمہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے اس گھر کو آگ لگا دو گے جہاں حسن و حسین رہتے، کہاں اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ 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 آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو، دیکھتے دیکھتے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ارادہ یہ تھا کہ دروازے کو توڑ کر کے فاطمہ کے گھر کے اندر گھس جائے، بس عزادارو علی تو دروازے پر نہ آئے، نبی کی بیٹی پشت در آ گئی۔ علی تو دروازے پر نہ آئے، ارے نبی کی بیٹی پشت پر آ گئی۔ دروازہ جل رہا تھا، ایک ظالم نے دروازے پر اس زور سے لات ماری، دروازہ ٹوٹا۔ جب دروازہ ٹوٹا، نبی کی اکلوتی بیٹی، نبی کی پیاری بیٹی در و دیوار کے درمیان نبی کی پیاری بیٹی، ارے وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیٹی جسے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ارے وہ بیٹی جس کے ہاتھوں کو چومتے تھے، وہ بیٹی جس کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی۔ اللہ اللہ، تاریخ میں روایت میں ایک جملہ ملا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہیں لے۔ تاریخ میں ایک جملہ ملا، وہ دروازہ جو جلتا ہوا دروازہ تھا، اس دروازے کے اندر ایک کیل تھی۔ سن سکو کیا جا رہا ہے؟ اس دروازے میں ایک کیل تھی۔ جب دروازے کو دھکا دیا گیا، ارے آگ میں دہکتی ہوئی کیل، ارے شہزادی صدیقہ طاہرہ کے سینہ اقدس میں در آئی۔ اللہ اللہ، اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم فاطمہ زہرا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اللہ، بس وہ جلتی ہوئی کیل نہیں معلوم کیسے برداشت کیا۔ بس ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی کے اوپر گرا، ایک مرتبہ بی بی غش کھا کے زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ بس دو لفظیں منہ سے نکلی، یا فضت خزینی، اے فضہ جلدی آؤ، فاطمہ کو سنبھالو، اے فضہ جلدی آؤ، ارے میرا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑی دوڑی آئی، پانی کا چھڑکاؤ کیا، شہزادی کی آنکھیں کھلی۔ ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا، آواز دی، فضہ اتنا بتاؤ، ارے علی کدھر ہے؟ علی نظر نہیں آتے۔ شہزادی علی کو لوگ باہر کھینچ کے لے گئے، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔
पसलियां टूटी हुई हैं, पसलियों का तज़किरा नहीं है, सीने में कील मौजूद, तकलीफ का तज़किरा नहीं, तज़किरा है तो ये है, अरे मेरे वालियों वारिस अली का है, अरे अमीरुल मोमिनीन का, अली मुर्तज़ा का है, आवाज दी बीबी, अली को लोग ले गए, आवाज दी अली को छोड़ दो वरना सर के बाल परेशान कर दूंगी। अजीजों, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, अली को छोड़ दिया गया। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, शहजादी, आज अली के गले में रस्सी का फंदा था, आपने अली को बचाना चाहा तो अली को बचा लिया, लेकिन हाय रे ज़ैनब, अरे टीले पर खड़ी थी, माँ जाया ज़िबा हो रहा था, अरे बड़ी कोशिश की थी मेरा हुसैन बच जाए, लेकिन हाय ज़ैनब की बेबसी। अरे जब कोई ने दिखाई दिया तो एक मर्तबा दुश्मन ही को पुकार लिया, ओ पिसरे सा, अरे मेरा माँ जाया ज़िबा हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बार इलाहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले हमको हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा के सच्चे चाहने वालों में शुमार फरमा। हम सबको उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पालने वाले उनके नासिरों में हम सबको शामिल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम।